بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو انتہائی مکرم اور محترم بنایا ہے۔ انسان کو اپنی جملہ مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشتے ہوئے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں انسان کی عزت و تکریم کے کئی پہلو بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سارے پہلو انسان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، انسان کی عزت و تکریم کا ایک بیان ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے جس وقت فرشتوں کو جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے لما خلقت بیدی، کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ تو انسان کا یہ اعزاز ہے، یہ عزت ہے، خصوصیت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب رب ذوالجلال کا دست قدرت کہا جائے گا، اللہ کا ہاتھ کہا جائے گا، تو اس سے مراد انسانوں جیسا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کے بیان کردہ وہ متشابہات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم خالق کائنات جل جلالہ خود جانتا ہے۔ پھر انسان کی عزت و تکریم کا ایک پہلو قرآن میں یہ بیان ہوا کہ رب ذوالجلال نے انسان کو بہترین صورت سے نوازا ہے۔ جیسے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا فرمایا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اے لوگو یاد کرو اپنے رب کو کہ جس نے پانی کی بوند سے تمہیں تخلیق فرمایا، تمہارے بدن کو پیدا کیا اور تمہاری بہترین صورتیں بنائیں۔ تو انسان کی عزت و تکریم یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ پھر انسان کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، انسان کو بولنے کا، گفتگو کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی رب ذوالجلال نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی، کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح کیا، درست راستہ اور غلط راستہ انسان کے اوپر واضح کر دیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ ایک اعزاز یہ بخشا کہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئیں۔ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ رب ذوالجلال نے صرف دنیا کی چیزوں کو ہی نہیں بلکہ آفاق پر، آسماں کے اوپر چمکنے والے سورج، چاند اور ستاروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کی بھلائی کے لیے اور یہ صراط مستقیم پر مضبوطی سے چلتا رہے، اس مقصد کے لیے، اور بالآخر یہ صراط مستقیم پہ چلتا چلتا جنت میں داخل ہو جائے، رب ذوالجلال نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا تاکہ انبیاء اور مرسلین انسان کو ہدایت کی راہ دکھا کر، رب ذوالجلال کی طرف متوجہ کر کے صراط مستقیم پر اسے چلائیں، اور شیطان نے جو اپنا جال بچھا کر انسان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، انسان اس سے محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کی طرف سے انسان کی عزت و تکریم کا ایک پہلو یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو اپنی محبت کا اہل بنا رکھا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک انسان رب ذوالجلال کے ہاں اپنے درست اعمال کی وجہ سے نہ صرف محبوب ہو جاتا ہے
بلکہ خالق کائنات جل جلالہ اپنی دیگر مخلوقات کے دل کے اندر بھی اس انسان کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ اب احباب ذی وقار، خالق کائنات جل جلالہ نے جب انسان کو اتنی عزتوں سے نواز رکھا ہے، انتہائی مکرم اور محترم بنا رکھا ہے، پھر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اس عزت کو برقرار رکھے، وہ ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرے، وہ اپنے آپ کو ذلت کی طرف نہ لے کر جائے، وہ اپنے آپ کو جو رب ذوالجلال کی جناب سے اعزاز ملا ہے اس اعزاز کو مسترد نہ کرے، اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی عزت و آبرو میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن و سنت کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان کی ویلیو کے اندر، اس کی قدر کے اندر، اس کی عزت میں، اس کے احترام کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان 4 اسباب کو چھوڑ دیا جائے، ان 4 طریقوں سے روگردانی کی جائے، نظر انداز کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی عزت کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے گی کہ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، جانوروں جیسے نہیں، یقیناً جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں کو تو میں نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، جانور کو تو میں نے یہ اعزاز نہیں بخشا کہ اسے بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، نہ میں نے اسے عقل و شعور دیا، نہ قوت گویائی عطا فرمائی، نہ میں نے اسے حق و باطل کی تمیز عطا کی، اور انسان کو تو یہ سب کچھ عطا کیا گیا۔ اس کے باوجود انسان نے اپنے آپ کو عزت و تکریم کے راستوں سے محروم کر کے، روک کر اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا لیا ہے۔ تو وہ 4 طریقے کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان کی عزت و تکریم کے اندر، انسان کی تعظیم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا طریقہ علم و معرفت کا حصول ہے، کہ انسان علم حاصل کرے، انسان کو پہچان ہو حق اور باطل کی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہدایت کا راستہ انسان پر واضح ہو جائے گا، دوسرے نمبر پہ رب ذوالجلال علم کی وجہ سے انسان کے نور ایمان کو مزید چمکدار بنا دے گا۔ شیطان اور نفس دونوں مل کر بھی اس کے ایمان کی چمک کو ماند نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس معرفت ہے، اور وہ اس علم اور معرفت کے ذریعے سے اپنے آپ کو برائی کے راستے سے محفوظ کر لے گا۔ دوسرا طریقہ اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی پیروی ہے، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر رب ذوالجلال کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ جانشیں ہیں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کے بغیر انسان کو کوئی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، گنہگاری، یہ انسان کو ذلت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ گناہ انسان کو عزت سے ذلت کی طرف لے جاتا ہے، ذلیل بنا دیتا ہے، اور جو ان سے اپنے دامن کو بچاتا ہے رب ذوالجلال اسے عزت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان خلق خدا کے سامنے اپنے دستے سؤال کو دراز نہ کرے، اپنی جھولی کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اپنی نظر کو ہٹا لے، رب ذوالجلال کی جانب متوجہ ہو کر اپنی آرزو کو، اپنی خواہش کو، اپنی التجا کو پیش کرے، جو ضرورت ہو اللہ سے مانگے، جو طلب ہو رب ذوالجلال سے التجا کرے۔ ایسا شخص جو لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے غنی رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، رب ذوالجلال اسے مالا مال بھی فرماتا ہے اور اس کی عزت و آبرو کے اندر اضافہ بھی فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے خالق کائنات جل جلالہ نے جو انسان کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے، جو انسان کی تعظیم رکھی ہے، ہم اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس میں جتنا ممکن ہو سکے اپنی چلتی سانسوں کے ساتھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ 4 طریقے میں نے عرض کر دیے، علم و معرفت کو حاصل کریں، خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت کریں،
اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور چوتھے نمبر پہ مخلوق خدا کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے دستے سوال دراز نہ کریں، بلکہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر ہر شے کا سوال اپنے رب سے کریں۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کی چھاؤں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔